لیکن آج جو واقعہ ہمارے سامنے پیش عائشہ نام کی ایک لڑکی کا ویڈیو سامنے آتا ہے جس نے خودکشی کر لی ہے، جس نے واقعی ہر ایمان والے کو، ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، آج حدیث کا دن ہے، لیکن آج جو واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے اس پر میں کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا، جس نے واقعی ہر ایمان والے کو، ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج صبح سے اخبارات کے اندر عائشہ نام کی ایک لڑکی کا ویڈیو سامنے آتا ہے جس نے خودکشی کر لی ہے، اور اخبارات نے یہ بات لکھی ہے، 20 سالہ وہ لڑکی تھی، اور دراصل جس سے نکاح ہوا تھا راجستھان جالور کا جو لڑکا تھا، آپس کی رنجش، جھگڑے اور دہیج کی مانگ، اخبارات نے یہ باتیں لکھی ہے۔ ان تمام چیزوں سے پریشان ہو کر لڑکی نے خودکشی کر لی، اور خودکشی سے پہلے ایک ویڈیو بھی بنایا اور لڑکے کو بھی بھیجا۔ دراصل لڑکے سے جب بات ہوئی تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں مرنے جا رہی ہوں، تو لڑکا کہہ رہا جا مر جا، اور مرنے سے پہلے ایک ویڈیو بنا کر مجھے بھیج دینا۔ تو لڑکی اس پر ویڈیو بنا رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے اپنے ماں باپ سے بات ہوتی ہے، اور ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ راستہ نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے، اور اسے سمجھاتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے واسطے اس کو دے رہے ہیں، اور اسے سمجھاتے ہیں کہ تیرا نام عائشہ کے نام پر، ماں عائشہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ خیر، خلاصہ یہ کہ آخر میں اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ بہت افسوس کی بات ہے، اس نے واقعی دل ہلا کر رکھ دیا ہے اس واقعے نے۔ میں اس واقعے پر نہ کوئی نیگیٹو کمنٹ پاس کرتا ہوں، نہ کوئی پازیٹیو کمنٹ پاس کروں گا۔ نیگیٹو کمنٹ کا مطلب، جیسے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے پر رحم نہ کھایا کرو، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی ہے، اور اس کے متعلق بہت وعیدیں ہیں۔ اور پازیٹیو کمنٹ کا مطلب ہے بہت سارے احباب اور بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ غلط ہوا، اس کی ہمدردی کے اندر ہے، اس کی خیر خواہی کے اندر ہے۔ نہ میں کوئی کمنٹ پاس نہیں کرتا۔ مجھے اس واقعے سے اب مسلمانوں کے اندر کیا چیز لانے کی ضرورت ہے، 3 باتیں مجھے ذکر کرنی ہیں۔ 3 باتیں ذکر کرنی ہے کہ اس واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، دین کی صحیح سمجھ اور دین کا صحیح علم ہماری اپنی نسلوں کے اندر موجود ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یعنی دین کی صحیح سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اتنی بیسک معلومات اور اتنی ضروری چیزیں ہماری تمام نسلوں کو پہنچ جاوے
جس میں وہ کم سے کم یہ فیصلہ کر لے کہ یہ کام کرنے کے اوپر تو جہنم طے ہے اور یہ کام کرنے کے اوپر اللہ جنت عطا فرمائیں گے. کم سے کم اتنا علم. آپ دیکھیں تو صحیح خودکشی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ تمام باتیں ہمیں اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اور ہر وہ شخص، اصل میں خودکشی آدمی کیوں کرتا ہے، سائنٹیفیکل 14 وجہیں لکھی ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی خودکشی پر ایک مستقل بیان کیا تھا. 14 وجہ سائنٹیفیکل لکھی ہے، اس میں سب سے بڑی، سب سے اہم وجہ، اور ہندوستان کی خودکشی کی سوسائٹی کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے، سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ گھریلو جھگڑے. سب سے اہم وجہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے انسان جو ہے ایک نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ حل نہیں بچا ہے، بس حل آخری یہی ہے کہ مر جانا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر دینا، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا ہے. لیکن اگر یہ حل ہوتا، اور یہی حل اگر ہوتا، اور اس طریقے پر مسئلے اگر سدھر جاتے اور بہتر ہو جاتے تو پھر اچھی بات تھی. لیکن عزیز بزرگوں، حل یہ نہیں ہے. غالب نے کہی تھی بات کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ بس اب تو نہیں، میں کیوں جیوں. تو اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. آخرت کے حوالے سے جو شخص، القرآن کیا کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جان خود مت لے لو. اللہ سخت ناراض ہے اس کے اوپر. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے ہلاک کر دیا، یعنی مار دیا، خودکشی کر لی، یا کسی دھار والی چیز سے اپنے آپ کو مار دیا، یا کوئی زہریلی چیز پی کر اپنے آپ کو ختم کر دیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اسی طریقے کے عذاب میں، وہ بار بار بس وہی، وہ اوپر سے گرے گا، وہ زہر پیتا رہے گا، وہ دھاردار ہتھیار سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. کتنی بڑی وعید ہے عزیز بزرگوں، کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہے. کتنی ناراضگی، حضور کی ناراضگی دیکھیں اس کے اوپر، اتنی سخت ناراضگی ہے. ایک جنازہ حضور کے سامنے لایا گیا جس کے متعلق حضور کو علم ہوا کہ ان شخص نے، ان صاحب نے خودکشی کر لی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کو نہیں پڑھایا، نہیں پڑھایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. علماء نے وجہ لکھی ہے کہ حضور نے جنازہ کیوں نہیں پڑھایا. ایک تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے، آخرت کے اندر اس کے لیے بہت سخت معاملہ ہے، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امت کے لیے ایک مقتدا، ایک رہبر کی حیثیت، آپ کی بات پوری امت کے لیے آخری دلیل ہوتی ہے. اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ حضور نے پڑھا دی ہے تو اب تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، یہ معاف ہو جائے گا. حضور نے وہ ترغیب ہی ختم کر دی ہے کہ اس شخص کے اوپر اس کی نماز جنازہ بھی میں نہیں پڑھاتا ہوں، تاکہ کسی کو ترغیب نہ ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے، کچھ سیریز اور کچھ ڈرامے اور کچھ چیزیں ایسی دکھائی جا رہی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم سماج سدھار کریں گے، فلموں کے ذریعے سے، ناٹک کے ذریعے سے، کہ بھائی اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سماج میں ایک اچھا میسج جاوے. تو اس میسج کو دینے کے لیے وہ ایک پوری سیریز اور پورا ڈرامہ اور ایک پوری فلم تیار کرتے ہیں. لیکن اس پوری فلم اور پورے ڈرامے کے اندر صرف نیگیٹو پوائنٹ دکھائے جاتے ہیں، اور پھر اخیر میں جا کر کوئی ایک اچھی سی بات، ایک اچھا سا میسج بس دے دیا، لیکن پوری فلم اور ڈرامے میں جو چیز چلتی ہے وہ صرف نیگیٹو بات. اور رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ زیادہ تر کرائم اور زیادہ تر یوں سمجھ لیجئے گناہ جو بڑھ رہے ہیں ایسی ہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر بڑھ رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز، اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائے تاکہ کسی کو یہ ہمت ہو کہ یہ کام بہت اچھا ہے. حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. تو عزیز بزرگوں، سب سے پہلی چیز کہ دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
اللہ نے یہ جو دین دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے. حالات یعنی ہمیں تو قرآن ملا ہے، اور ایسا قرآن ملا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے حالات، واقعات، جس میں ایک میں خاص نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کروں. کیوں؟ بعض نبیوں کے جب حالات آتے ہیں تو ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے وہ تو نبی تھے. اچھا، تو وہ تو نبی تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعات جتنے بھی پیش آئے، میں نے سورہ یوسف میں بھی کہا تھا، وہ ہر عام آدمی کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں. جیسے بھائیوں نے زبردست حسد کر لیا. نہیں ہوتا ہے بھائیوں میں حسد کہ یہ مجھ سے کیوں آگے بڑھ گیا، یہ مجھ سے آگے چل کے بات کیوں نہیں کرے، یہ مجھے پوچھتا کیوں نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، اور یہ ہونے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، مارنے تک کی سازشیں کر لی. اچھا، یہاں سے نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بک رہے ہیں، وہاں جس کے محل میں پہنچ رہی ہے وہ غلط سازش حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر رہی ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یعنی کچھ قصور نہیں ہے، صرف چند لوگوں کی عزت بچانے کی خاطر ایک شریف آدمی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے آج سماج کے اندر؟ آج دنیا کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو رہا ہے کہ وہ شخص جو بے قصور تھا، جس کے اوپر کوئی داغ نہیں تھا، کوئی دھبا نہیں تھا، لیکن چند وہ لوگ جو موٹے ماتھے سمجھے جاتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے کسی بے قصور کو کسی کیس کے اندر فٹ کر کے ڈال دیا جاتا ہے. اللہ نے یہ واقعات بیان ہی اس لیے کیے تاکہ ان واقعات کو دیکھ کر مسلمان میں ایک صبر پیدا. اور حضور کی زندگی تو ہمارے لیے اتنی بہترین زندگی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ حضور پر کتنے حالات آئے، باپ کو دیکھا نہیں، ماں 6 سال میں چلی گئی، باپ دادا سپورٹ کرنے والے تھے، وہ 8 یا 11 سال کی عمر میں وہ بھی ساتھ دے کر چلے گئے، آپ کے اوپر پوری ذمہ داری آ گئی، کچھ سال گزرے، محنت مشقت کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے ہیں. اس کے بعد جب دین کی دعوت دے رہے ہیں تو سب قریب کے لوگ دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ المنورہ جانا پڑ رہا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد بھی حضور کے ساتھ کبھی جنگ بدر میں، کبھی جنگ احد میں، کبھی خندق میں، یعنی چین نہیں لینے دیا جا رہا ہے. پھر امی خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے چچا کا انتقال ہو جاتا ہے. حضور بہت غمگین ہو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، میں نے اپنے نبی کو تمام حالات سے گزار دیا کہ جب تمہاری زندگی میں ایسے حالات آوے تو تم ان کی زندگی سے سیکھ لو کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے. ایک بیٹی کی طلاق ہونا انسان پر کتنا بھاری ہوتا ہے. حضور کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ ایسے سینہ پکڑ کے، ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں دی ہوئی تھی، یوں پکڑ کے کہہ رہا ہے جا میں نے تیری بیٹی کو طلاق دی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. کیا صبر ہوگا پہاڑوں جیسا. یہ تمام واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے عزیز بزرگوں حضور کی زندگی کہ ہمیں اس کی وجہ سے ایک صبر ہو. اس لیے تو کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، ایک مشہور سا جملہ ہے بھائی. یعنی ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی مصیبت تو نہیں آ جاتی ہے کہ انسان جان دینے تک چلا جائے. اس لیے مشہور ایکٹر اور بہت سارے اداکار سشانت سنگھ جو ہندوستان کا جو ایکٹر گزرا اس نے بھی خودکشی کی. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر وہ پیس آف دا مائنڈ اور پیس آف دا ہیون اور اس طریقے کے جملے کہے ہیں، لیکن بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ دراصل یہ ہمت افزائی اس کی نہیں کرنی چاہیے. یعنی اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بہت اچھا کام کیا کہ بھئی وہاں تو سکون سے رہے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پھر یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا دکھ تو کچھ بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا، ہمارا دکھ تو اتنا سارا ہے کہ ہم تو لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتے. پھر وہ آخری حل یہ تلاش کرتے ہیں کہ بس مر جاوے. یاد رکھے اللہ تبارک، میں نے کل ہی ذکر کیا، پرسوں بھی ذکر کیا، میں یہی تو ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مع العسر یسرا اس کو ساتھ میں کہا. قرآن کی صرف آیت اتنا کہہ کے اگر ختم ہو جاتی کہ ان العسر کہ تنگی آوے گی، اللہ نے فرمایا نہیں میرے بندے ان مع العسر، جب تنگی ہے اللہ آسانی لائیں گے. اور اگر تنگی ہی رہتی ہے تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بس صبر کر لو، صبر کر لو. اور دیکھیے ایک عجیب بات بتاؤں صبر کرنے کے اوپر، اللہ نے قرآن میں فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو. اللہ کیسی خوشخبری؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو تکلیف پہنچتی تو یوں کہتے ہیں انا للہ، اللہ آپ کا جان مال تھا آپ نے لے لیا، اللہ ہمیں بھی آپ کے پاس آنا ہے. اللہ آگے فرماتے جب کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات، اللہ ان کو صلوات دیتے. اور صلوات کیا چیز ہے؟
اللہ ان کو صلوات دیتے ہیں. صلوات وہ خاص اللہ کی رحمت ہے جو اللہ اپنے صرف نبیوں کو دیتے ہیں، لیکن جو بندہ صبر کرتا ہے وہ نعمت اللہ ایسے بندے کو بھی دیتے ہیں. اس لیے عزیز بزرگوں، نبیوں کے واقعات پڑھے، صبر اپنی زندگی، صبر سب سے بڑی طاقت، اور تقدیر پر ہمارا ایمان. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ، وہی ہوگا جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہی ہوگا. بھئی میں اسی مسئلے کے اوپر ذکر کروں. حل جب کبھی ایسے مسائل، کوئی پریشان ہو گیا، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے، کاروباری مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، کروڑوں کا بزنس اگر کسی نے شروع کر دیا تھا، لاکھوں کا لاس ہو گیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، بھئی تو ساری چیز فارورڈ کر دے. اور تو آج ہی میں ایک صاحب سے مل کر آیا ہوں، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ایک زمانہ گزرا کہ میں نے اپنے ماتحت کے اندر 8-9 کاریگروں کو کام کرنے کے لیے رکھا تھا، لیکن جب حالات آئے، پریشانی آئی تو نقصان کے اندر آ گیا، اور اس کے بعد دوسرے ہی دن سے میں ایک کاریگر بن کے کام کرنے لگ گیا تھا، جس کے ہاتھ کے نیچے 8-9 مزدور کام، آج تقریباً 250 کاریگر اس کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہے ہیں. تو ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد بھئی حل ہر چیز کا نکل سکتا ہے. اس لیے لیکن یہ جب ہی نکلے گا جب انسان کو دین کی صحیح سمجھ ہو، سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، ہوتا اس وجہ سے ہے کہ کسی دوسرے کے انوالویشن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے معاملہ، کہ بھئی اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اس لیے ہمیں خود اپنے رویوں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سدھارنے کی ضرورت ہے. اس کے متعلق حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے حضور کے پاس اور کہنے لگے، حضور میرے کچھ رشتہ دار ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ غلط کرتے، میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں. حضور نے کہا اپنا سلوک باقی رکھو، اپنا سلوک باقی رکھو. اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تمہارے اوپر حالات آوے، پریشانی، لوگ پریشان کرے، تم حسن سلوک رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حسن سلوک کا بہترین بدلہ تمہیں دیں گے. اس لیے دوسری بات یہ، ہمیں اپنے رویے اپنے تعلق والوں کے ساتھ سدھارنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات جو میں نے ذکر کر ہی دی ضمنی طور پر، لیکن پھر سماج کے اندر، معاشرے کے اندر نوجوان جن کو فالو کر رہے ہیں، فلموں کو فالو کر رہے ہیں، ڈراموں کو فالو کر رہے ہیں، ناٹک کو فالو کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اندر ایسے بہت، انہی کو فالو کر رہے ہیں، جیسا ان کی زندگی میں پایا اسی کے مطابق. اگر وہ لٹکے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے انسپائرڈ ہوں، ان کی زندگی سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں. جب یہ چیز کر سکتے ہیں تو پھر میری مصیبت تو ان سے بھی بہت زیادہ ہے. لہذا ڈرامے، فلمیں، یہ سماج اور معاشرے کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے. مرنے تک بھی پہنچ جاتے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں. اب دیکھیں فیشن کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے سماج کے اندر، وہ سب کہاں سے آ رہی ہے، بے حیائی کہاں سے آ رہی ہے. آج 2-3 دن پہ، ایک آدھ ہفتے پہلے ایک حافظ صاحب آ رہے تھے، وہ سنا رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب نوجوانوں کے اندر گالی کا رواج بہت عام ہو گیا، بہت عام، یعنی بات ہی گالی سے کرتے شروع. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص گالی گلوچ کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا ذلیل ہے جیسا پاخانہ ہماری نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے. لیکن یہ کہاں سے، جو چیز دن رات ایسے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس میں صرف یہ چیزیں دکھائی گئی، تو وہ سن کر اچھا اس کو فیشن سمجھ لیا کہ ایسے بولیں گے تو ہم یہ سمجھے جائیں گے کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار، اور یہ آج کے کلچر کو، آج کے چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو عزیز بزرگوں، یہ 3 چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز، اس لیے مکتب کے اندر چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ان کو رٹا دیا جاتا ہے، اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے. کیوں؟ آج رٹ لیں گے تو کل سوال ہوگا کہ ہم نے بچپن میں ایسا پڑھا تھا، تو اب ہمیں سمجھائیے تو صحیح. جب وہ پھر سمجھیں گے تو ان کے دل میں وہ عقیدہ پکے طور پر بیٹھ جائے گا. اس لیے عزیز بزرگوں، خودکشی یہ ہرگز کسی چیز کا حل نہیں ہے. بعض نوجوان بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے لیے میں ڈاکٹر آئس القرنی کی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کو دنیا کے اندر بہت زیادہ مقبولیت ملی ہے، اتنی مقبولیت ملی ہے. اصل میں وہ عربی زبان میں لکھی گئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید دنیا کی کوئی بھی زبان خالی نہیں ہوگی جس میں وہ کتاب نہ لکھی گئی ہو. اس کتاب کا نام ہے لا تحزن، اصل نام ہے عربی، اس کو پھر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا غم نہ کرے، ڈونٹ بی سیڈ، غم مت کرو.
اس کتاب کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ ہمارے سارے غموں کو دور کر دیں گے. اتنی ساری اس میں باتیں ذکر، اور وہ ساری باتیں ہمارے قرآن ہی سے لی گئی ہے، ساری باتیں قرآن ہی کو سامنے رکھ کر کہی گئی. اس لیے عزیز بزرگوں بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھنے کی. بعض مرتبہ پریشان ہو گئے، پڑھائی کا ڈپریس ان پر بالکل نہ ڈالے، ان کو محنت کی ترغیب دے کے بیٹا پڑھو، اچھے نمبرات لاؤ اور اللہ آپ کو یہ دیں گے. لیکن اتنا ڈپریشن ڈال دینا کہ اس کی وجہ سے یہ سمجھ یہ ہوگا تو ہی میں کامیاب ہوں گا، اتنا بھی ڈپریس اس کو نہ کر دے کہ وہ اسی چیز کو سمجھ لے. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے عزیز بزرگوں. آخری بات، دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك.